حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئیں جو علم و تقوی کا سرچشمہ تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام اپنے بھائیوں اور بہنوں کے امور کی دیکھ بھال کے ذمہ دار تھے۔ یہ دیکھ بھال اس حد تک بہترین طریقے سے کی گئی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہر ایک اعلیٰ علمی اور مذہبی عہدوں پر فائز ہوا، لیکن چونکہ جناب معصومہ امام رضا علیہ السلام کی سگی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اس قدر قریب تھیں کہ امام کی طرف سے ان پر خصوصی توجہ دی گئی، اور ان کے پاس جو علم الہی تھا وہ ظاہر ہوا، تاکہ امام رضا علیہ السلام کے بعد سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادوں میں سے سب سے زیادہ علم اور تقوی حاصل ہو، جس کی بنا پر وہ امام رضا علیہ السلام کی غیر موجودگی میں تمام بہن بھائیوں کی سرپرستی اور رہنمائی کر سکیں۔ امام رضا علیہ السلام کی گورنری سے پہلے خاص طور پر ہارون رشید کے دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کچھ قریبی رشتہ دار ہارون کے محل میں پوشیدہ طور پر مخبر تھے، جس کی وجہ سے وہ قید ہوئے اور آخر کار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دردناک شہادت ہوئی۔ امام کی شہادت نے جو حکومت کے شدید جبر کے نتیجے میں قائم ہوئی، مسلمانوں کے لیے مشکل حالات پیدا کر دیے۔ اس طرح یہ حالات تحریک شیبیہ کی تشکیل کا باعث بنے۔ تحریک شیبیہ دراصل 3 تاریخی ادوار میں قائم ہوئی۔ پہلا ابو مسلم ثقفی کے دور میں، دوسرا مختار ثقفی کے دور میں، اور تیسرا ہارون اور مامون کے دور میں۔ البتہ تیسری تحریک باقی 2 تحریکوں سے زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ پہلی 2 تحریکوں میں عربوں اور غیر عربوں کے درمیان اختلاف کا مسئلہ زیر بحث آیا اور نسلی بنیادوں پر لڑائی چھڑ گئی، لیکن تیسری تحریک میں یعنی ہارون و مامون کے دور میں بہت سے ایرانی جو مستند اسلام سے ناواقف تھے، جب ان پر اسلام کے نام پر ظلم ڈھائے گئے اور انہوں نے ان ظلم ڈھانے والے حکمرانوں کی بے حیائی اور ظلم کو دیکھا تو اسلام کی صداقت کے بارے میں شک کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بھی شک کا اظہار کیا، اور اس طرح ایران کے مختلف علاقوں میں اسلام کے خلاف شیبی تحریک شروع ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام رضا علیہ السلام اور سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے سادات کے ایک گروہ کے ساتھ ایران کی طرف ہجرت کی۔ اور مذہبی مشن کا معاملہ تھا جو تمام ایرانیوں کو خالص محمدی اسلام سے متعارف کروائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر جاری ہوئی تو بھی ان سادات اور علوی خاندانوں نے ایران نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں میں سب سے اہم شخصیت سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی تھی، جو ایران آئیں، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ علوی اور سادات مامون کی حکومت کی طرف سے ظلم و بربریت کا شکار ہیں۔ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے ایران کے سفر کے دوران قافلے میں ان کے ساتھ 4 بھائی اور 40 کے قریب دیگر سادات تھے، جو سب کے سب بھتیجے اور رشتہ دار تھے۔ ان کا قافلہ ایران کے شہروں اور دیگر علاقوں سے گزرا تاکہ ایرانی اہل بیت علیہم السلام سے آشنا ہو سکیں اور وہ بزرگان ایرانیوں کو
مستند اسلام کا تعارف کروا سکیں۔ در حقیقت انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ شیبی تحریک کا مقابلہ کرنا تھا، تاکہ ایرانی عوام کے دلوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے مشن کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کیا جا سکے۔ وہ مشن کہ جو اسلام کی ترویج کے لیے تھا کہ ایرانیوں کو مستند اسلام سے متعارف کروایا جائے، یعنی انہیں واضح تھا کہ اگر وہ زندہ رہتے ہیں تو انہیں اسلام کی تبلیغ کا موقع مل جائے گا، لیکن اگر شہید بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی شہادت میں بھی بہت سی برکتیں پوشیدہ ہوں گی، کیونکہ جب مامون نے اپنی افواج کو ایران میں ہر جگہ سادات اور علوی خاندانوں کو شہید کرنے کا حکم دیا تو ایرانیوں نے مامون کے ظلم کا مشاہدہ کیا اور اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت اور راست بازی کی حقیقت ان پر واضح ہو گئی، اس لیے کہ بی بی فاطمہ معصومہ قم سمیت وہ تمام لوگ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو علم و تقوی کا سرچشمہ تھا۔ خراسان میں امام رضا علیہ السلام کی آمد کے 1 سال بعد حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ان کی زیارت کے لیے مدینے سے مرو اعظم تشریف لے گئیں، لیکن جیسے ہی ان کا قافلہ سیوت میں داخل ہوا تو حکومتی سپاہیوں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور اس میں موجود بیشتر افراد شہید ہو گئے اور بہت تھوڑے سے لوگوں نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائیں۔ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا اپنی 3 بہنوں فاطمہ صغریٰ، خدیجہ خاتون اور میمونہ کے ساتھ اکیلی رہیں، اور ان کے ساتھ ان کی 2 کنیزیں بھی تھیں۔ بظاہر چونکہ یہ لوگ خواتین تھیں اس لیے حکومتی ایجنٹوں نے انہیں شہید نہیں کیا۔ اس وقت شیعوں اور اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کا ایک گروہ جس نے سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے قافلے کی آمد کی خبر سنی تھی، ان کے استقبال اور انہیں قم میں دعوت دینے کے لیے ساوا کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جب وہ قافلے تک پہنچے تو سب شہید ہو گئے یا بامشکل فرار ہو کر اپنی جانیں بچائیں۔ اس طرح حضرت معصومہ، جن کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 28 سال تھی، ان کو شہر قم میں لایا گیا۔ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے قم کے لوگوں کی عزت اور مہمان نوازی کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، وہ اسی شہر میں رک گئیں، کیونکہ پیش آنے والے واقعات اور مسائل ان کی بیماری کا سبب بنے، اور صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے خراسان جانے کا ارادہ کیا، لیکن 17 دن کے بعد قمری سال 201 میں 10 ربیع الثانی کو اسی قم شہر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی شادی میں تاخیر کی وجہ کہ 28 سال کی عمر مبارک تک پہنچنے کے باوجود ان کا عقد کیوں نہیں ہوا، اس کے متعلق روایات میں لکھا ہے کہ چونکہ ان عالمہ اور محدثہ خاتون کی حیثیت کے مطابق اس وقت تک کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے نکاح کا امکان فراہم نہیں کیا گیا۔ البتہ اس وقت کے ظلم و جبر اور استبداد کے حالات اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کے خاندانوں کے بارے میں غور کرتے ہوئے یہ مسئلہ خارج از امکان نظر نہیں آتا۔ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ اپنے زمانے کے معصوم اماموں میں بہت بلند تھا جو ان کے باپ اور بھائی تھے۔ اسی بنا پر ان سیدہ خاتون کا علم، تقوی اور پاکیزگی
تمام شیعوں کے لیے یقینی ہے۔ سیدہ کے بارے میں یہ نقطہ واضح ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرح ان کے پاس بھی بہت زیادہ علم تھا، اور وہ بھی عالمہ غیر معلمہ تھیں، یعنی یہ علم کسی نے انہیں سکھایا نہیں تھا بلکہ صرف خدا کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ کم عمری سے ہی وہ ایسی علم و فضیلت کی مالک تھیں کہ اسلام اور شیعت کے بہت سے بڑے علماء ان سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرتے تھے۔ جس طرح ہمیشہ سے پوری تاریخ میں حرم شریف اہل بیت علیہم السلام علوم کی ترقی اور ترویج کا مرکز بنا رہا، اسی طرح بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی شخصیت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ ایک مجاہدہ تھیں جنہوں نے اپنی جدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے زمانے کے امام کا دفاع کیا۔ انہیں کریمہ اہل بیت کا لقب کیوں دیا گیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں کریمہ اہل بیت کا لقب دیا۔ روایت ہے کہ آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی کے والد مرحوم آیت اللہ سید محمود مرشی نجفی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے خصوصی عقیدت کی وجہ سے ان کی قبر کی زیارت کے شوقین تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے 40 راتوں تک بہت سی خصوصی دعائیں پڑھیں اور شب بیداری کر کے یہ 40 راتیں اسی خاص مقصد کے لیے عبادت میں گزاری، اور جب اس کے بعد انہوں نے آرام کیا اور وہ سوئے تو خواب کی حالت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کی۔ امام نے فرمایا کریمہ اہل بیت کی طرف جاؤ۔ آیت اللہ مرش نجفی یہ سوچتے ہوئے کہ میری مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، فرماتے ہیں خواب ہی کی حالت میں امام سے کہ میں نے قرآن کا یہ ختم، دعائیں اور 40 شبوں تک عبادت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کا صحیح مقام جاننے کے لیے کیا ہے تاکہ میں ان کی زیارت کروں۔ ان کے جواب میں امام فرماتے ہیں میری مراد قم میں فاطمہ معصومہ کی عظیم الشان قبر ہے۔ مرحوم مرش نجفی جیسے ہی نیند اور خواب سے بیدار ہوئے سفر کا فیصلہ کیا اور سیدہ معصومہ قم کی زیارت کے لیے قم چلے گئے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد شفاعت کے اعتبار سے کوئی دوسری خاتون حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں فرمایا ان کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ امام رضا علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی والدہ نجمہ خاتون کی اکلوتی اولاد تھے، لیکن ایک مدت کے بعد خدا نے نجمہ خاتون کو بیٹی عطا فرمائی جو کہ یہی سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ در حقیقت امام رضا علیہ السلام اور سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا سگے بہن بھائی تھے۔ حالانکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دوسری بیویوں سے دوسرے بچے بھی تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی تعلیم کی ذمہ داری سنبھالی اور ان کے اخراجات ادا کیے۔ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا ان توجہات میں سرِ فہرست تھیں اور جذباتی طور پر اپنے محترم بھائی کے بہت قریب تھیں۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں امام نے
اپنی ان بہن کے متعلق فرمایا، جو کوئی میری بہن معصومہ کی قم میں زیارت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے میری زیارت کی۔ شہر قم کی اہمیت کے متعلق بہت سی روایات معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا، جان لو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے 3 قم کی طرف ہیں۔ میری اولاد میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہوگا، ان کا وہیں انتقال ہوگا اور ان کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ در حقیقت شہر قم کی اہمیت اور عظمت کا سبب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی کریمہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اسی سرزمین میں مدفون ہوئیں۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔